بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی آپ اپنے یا اپنے کسی فیملی ممبر کی کسی بھی قسم کی تکلیف کی وجہ سے کسی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر جب معائنہ کر چکے ہوں تو ڈسکشن کے دوران آپ نے ڈاکٹر کی باتوں سے 7 طرح کے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں سب سے پہلا کویسچن ہے کہ جس تکلیف کی وجہ سے آپ ڈاکٹر کے پاس آئے ہو، اس تکلیف یا بیماری کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس میں جو زبان زد عام کہہ لیں یا جو کامن بیماریاں ہیں وہ آپ کوئی سپوز کر لو، جیسے نزلہ زکام، کھانسی بخار ہے، ڈینگی ملیریا ہے، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، موٹاپا ہے، دل کی بیماریاں ہیں، معدے کے امراض ہیں۔ آپ کوئی اس کو سپوز کر لیں، کوئی ایک بیماری آپ سوچ لیں، تو آگے جو 6 کویسچن ہیں ان کی اہمیت اور ان کا کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس میں سیکنڈ کویسچن جس کا آپ نے جواب ڈاکٹر سے ڈسکشن کے دوران ڈھونڈنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کیس میں یہ بیماری ہونے کی وجوہات کیا ہیں، یہ بیماری کیوں ہوتی ہے اور آپ کے کیس میں اس کی کیا وجہ ہے۔ پہلے 2 کویسچن، بیماری یا مرض کیا ہے اور یہ کیسے اور کیوں ہوتی ہے۔ تیسرا کویسچن جس کا آپ نے جواب ڈھونڈنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ قابل علاج ہے یا نہیں ہے، اور اگر قابل علاج ہے تو کتنے دن اس کا علاج جاری رکھنا پڑے گا، کیا اس کا علاج تھوڑے دنوں میں مکمل ہو جائے گا، کیا اس کا علاج لمبا عرصہ چلے گا، اور کیا اس کا علاج ساری زندگی یعنی لائف لانگ ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے۔ اگر اس کا علاج کافی عرصہ یا ساری زندگی جاری رکھنا پڑے گا تو علاج کی جو اخراجات ہیں وہ کتنے ہو سکتے ہیں، تو علاج معالجہ کے جو اخراجات ہیں وہ کتنے ہو سکتے ہیں، کیا وہ پیشنٹ یعنی آپ کے لیے اس کو افورڈ کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے، اور اگر آپ کے لیے افورڈ کرنا ٹریٹمنٹ کی کاسٹ اگر ممکن نہیں ہے تو اس حوالے سے ٹریٹمنٹ کی کاسٹ کو افورڈ کرنے کے حوالے سے ڈاکٹر آپ کو کیا ٹریٹمنٹ آپشنز دے سکتے ہیں یا اس حوالے سے آپ کی کیا بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جس ہاسپٹل میں آپ یا جس کلینک پہ آپ آئے ہو اس کنڈیشن کا جو آپ کے ساتھ بیماری ہے کیا اس کا 100% علاج وہیں پہ ممکن ہے، یا آپ کو آگے جا کے یا فی الوقت یا فوراً آپ کو اس کنڈیشن کی بہتر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہیں اور جانے کی ہاسپٹل ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ ناقابل علاج ہے تو اس کو بہت تیزی سے بگڑنے سے بچانے کے لیے یعنی اس کنڈیشن کو مینیج کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنا ضروری ہو سکتا ہے علاج کے طور پر۔ نیکسٹ ہے مکمل علاج اور اس کو بر وقت کنٹرول کرنے کے لیے بیماری میں آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے، کھانے پینے کے حوالے سے کیا چیزیں بڑھانی ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے کیا چیزیں کم کرنی ہیں یا چھوڑنی ہیں۔ اسی طرح سے ایکٹیویٹی کے لحاظ سے آپ نے کیا کام میں احتیاط کرنی ہے اور کیا کام آپ نے اسی طرح سے یا زیادہ کوشش کے ساتھ آپ نے جاری رکھنا ہے، اور لائف سٹائل چینجز میں آپ نے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اس کے بعد 5واں کویسچن ہے کہ اس بیماری کی پروگریس کیا ہوگی آگے چل کر، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اور عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ آگے چل کر یہ بیماری کس طرح سے آپ کی اوور آل ہیلتھ سٹیٹس یعنی صحت کو کیسے متاثر کر سکتی ہے، کیا یہ معاملات بار بار سے ہوتے رہیں گے، اگر ہوتے رہیں گے تو کیا ان کی شدت میں اضافہ ہوتا رہے گا، کیا صرف دوائیوں سے کام چل جائے گا یا فیوچر میں آپ کو کسی قسم کی سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے یا نہیں اس بیماری کی وجہ سے، کیا اس بیماری کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو دوسرے ڈاکٹرز جو کہ کسی اور شعبے کے ہوں یا اور ہیلتھ پروفیشنل، کوئی کلینکل سائیکالوجسٹ، کوئی فزیو تھراپسٹ، اس حوالے سے آپ کو باقی کسی کی اوپینین کی بھی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ 6 کویسچن ہے کیا یہ بیماری جسم کے دوسرے حصوں تک تو نہیں پھیلے گی یا جسم کے کسی اور اعضاء کو متاثر کرے گی آگے چل کے یا نہیں کرے گی، یا اس کے علاوہ
میرے جو باقی فیملی ممبرز ہیں کیا میری وجہ سے ان میں یہ بیماری ہونے کی کوئی چانس ہے یا نہیں ہے، اور اس حوالے سے دوسرے لوگوں کو میری وجہ سے یہ نہ ہو جائے، اگر یہ ٹرانسمیشن اس کی ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے مجھے کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اور لوگ اس سے متاثر نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اگر یہ ایسی کنڈیشن ہے جو کہ فیملیز میں رن کر سکتی ہے تو کیا یہ فیملیز میں رن کرے گی یا نہیں کرے گی، اور اس کی چانسز کتنی ہیں، ان چانسز کو کم یا کنٹرول کرنے کے حوالے سے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فائنل اور 7واں کویسچن جو کہ آپ نے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو ٹریٹمنٹ آپ مجھے سٹارٹ کروا رہے ہیں یا جو مجھے ٹریٹمنٹ کا مشورہ دیا جا رہا ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہوں گے۔ بہت سارے پیشنٹس میں ٹریٹمنٹ جاری نہ رکھنے کی بنیادی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ پیشنٹس کہتے ہیں کہ مجھے فلاں ڈاکٹر کی دوائی جو ہے وہ یا یہ میڈیسن کھانے سے میرا پیٹ خراب ہو گیا، مجھے بار بار بہت زیادہ واش روم جانے کی رات میں مسئلہ سٹارٹ ہو گیا، یا اس کے علاوہ اگر ایکسرسائز بتائی گئی ہیں تو ایکسرسائز کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہونا شروع ہو گئی۔ تو اگر آپ کی میڈیسن ٹریٹمنٹ ایسا بتایا گیا ہے جن کے یہ یا اس کے علاوہ بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو پیشنٹ کو ان کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے، اور اگر ان کا کوئی مناسب حل یا سدباب ہو سکتا ہے تو وہ بھی کرنا چاہیے۔ جیسے کچھ پیشنٹس کہتے ہیں کہ ان کو کسی میڈیسن سے کوئی الرجیز ہیں تو اس چیز کے بارے میں بھی کویسچن ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر فزیو تھراپی میں ایک کویسچن آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہے ہوم پلان کے حوالے سے، کہ اگر پیشنٹ کی کوئی کنڈیشن بیک پین ہے، نیک پین ہے، کوئی جوائنٹ پین ہے، اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی گھر کے لیے ہوم پلان کے لیے ایکسرسائزز آپ نے بتانی ہیں تو وہ بھی کویسچن آپ کو پیشنٹ کو کرنا چاہیے کہ مجھے گھر پہ کرنے کے لیے کون سی ایکسرسائزز میں نے کنٹینیو رکھنی ہے۔ تو اگر ڈاکٹر سے ڈسکشن کے دوران آپ کو ان 7 کویسچن کا جواب مل جائے تو آپ نے غیر ضروری طور پہ بار بار یہ کویسچن دہرانے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور ضروری کویسچن یا ان میں سے کوئی کویسچن اگر آپ کے ذہن میں آ جائے جو کہ ڈسکشن میں نہ آیا ہو تو آپ کو پوچھ لینا چاہیے۔ تو لاسٹ میں یہی بات کہیں گے کہ جب آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں ان ڈاکٹر صاحبان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہ وہ کیسے ہیں ڈاکٹر، ان کی فیس کتنی ہے، کیا وہ اچھے ہیں ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے، ان کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو جب آپ ڈاکٹر سے ملیں تو اپنی کنڈیشن یا بیماری کے حوالے سے جو بھی جتنی ضروری معلومات آپ کے علم میں ہونی چاہیے تاکہ اس بیماری کا مکمل علاج کیا جا سکے وہ آپ نے لازمی ان سے پوچھنی ہے، تاکہ جو ٹریٹمنٹ ایڈہیرنس ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کی جو میڈیکل ایڈوائز ہے یا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو بھی آپ کو ضروری ہدایات دی گئی ہیں ان پہ آپ کا اعتماد اور یقین آپ کو مکمل معلومات ہونے کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو۔ شکریہ۔